نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پاکستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جس حکومت کو لایا گیا اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان میں مہنگائی جو عمران خان کی حکومت میں آسمانوں پر چلی گئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ہے یہ نواز شہباز حکومت۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا، لیکن وہ دعویٰ درے کا درا رہ گیا۔ اب دیکھیں، ان کے آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول سستا کریں گے، ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے اور کھانے پینے کی چیزیں سستی کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ نہ تو پیٹرول سستا ہوا، نہ ڈالر کم ہوا، اور آپ کے سامنے مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، اور غریب آدمی کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ غریب آدمی خودکشیوں پر مجبور ہے۔ پاکستان کی صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو صنعت کار ہیں وہ کسی دوسرے ملکوں میں پاکستان میں سے اپنا بزنس شفٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور پاکستان ایک جو ہے بالکل جو بینکرپسی کے قریب پہنچ چکا ہے، مطلب پاکستان کا جو دڑم تختہ ہو چکا ہے۔ تو مطلب یہ جہاں تک آپ دیکھیں کہ جو سیلاب آیا اس میں لاکھوں لوگوں کے گھر جو ہیں وہ مطلب سیلاب کی نظر ہو گئے، اور ہزاروں لوگ بیچارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن آج تک اگر ہمارے ملک میں ہم نے ڈیم بنائے ہوتے، تو اگر ہمارے سیاسیوں کا کوئی شعور، کوئی عقل کا لیول اتنا ہوتا، اگر ان کو غریبوں کا کوئی احساس ہوتا، تو ملک میں آج ڈیم بنتے۔ یہ 20-30 سالوں سے یہ جو دو ہمیں حکومتیں ملی ہیں سیاسی، اگر ان کی کوئی سوچ، کوئی تھنکنگ ہوتی تو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جاتے، کوئی ڈیم بناتے، تو یہ اگر ڈیم ہوتے تو یہ جو سیلاب کبھی نہ آتے۔ تو مطلب ملک میں بجلی کا جو آپ کو بجلی بہت سستے نرخوں پہ ملتی، ہماری صنعتیں، ہمارا ملک ترقی کی طرف جاتا، لیکن ان کی کوئی سوچ اور ان کا جو شعور کا لیول ہے وہ صرف اور صرف اسی میں کام کرتا ہے کہ یہ کرپشن کریں، یہ لوٹ مار کریں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ان کا موٹو نہیں ہے۔ ان کا صرف موٹو ہے لوٹ مار، اور بس اس کے علاوہ ان کا کوئی موٹو نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے 30 سالوں میں دیکھ لیا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جو اب پاکستان میں دیکھیں کہ فوڈ کرائسس آنے والا ہے اگلے سال، آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر یہی حکومت رہی تو ناظرین پاکستان میں فوڈ کرائسس بھی آنے والا ہے۔ آپ کسانوں کو انہوں نے تقریباً ان کو مار ہی دیا۔ کسانوں کو جو بجلی کے بل 2-2 لاکھ روپے آ رہے ہیں، غریب کسان کیسے، ان کی کھادیں جو ہیں وہ اتنی ایکسپینسو ہو چکی ہیں کہ ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ جب ان کو کھادیں نہیں ملیں گی ٹائم پہ، ان کو پانی نہیں سستا ملے گا، تو وہ کیسے گرو اپ کریں گے؟ تو یہ ملک کو دیوالیہ کرنے پہ کی نہج پہ ہیں، اور ان کا جو موٹو ہے وہ پاکستان کو اور برباد سے برباد کرنا ہے، پاکستان کو صحیح معنوں میں گامزن کرنا ان کا کوئی منشور نہیں ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ جو رجیم چینج آپریشن میں ان کو لانے والے سہولت کار تھے، ان کا بھی نظریہ کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان سے مخلص ہیں؟ کیا وہ کسی اور کے جھنڈے پہ چل رہے ہیں؟ ان کے سہولت کار، ان کے ہینڈلر، کیا وہ بھی پاکستان کو مکمل برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کو برباد کرنے کی ڈیل کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ؟ لگتا تو یہی ہے کہ کرنٹ پوزیشن پاکستان کی جو ہے، یہ سب بکاؤ مطلب لگ رہے ہیں کہ یہ سب بکاؤ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو تقریباً بربادی کے گڑھے میں پھینک دیے۔ تو ناظرین، پاکستان کو ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک ہی ایماندار لیڈر پاکستان کو اس ٹائم عمران خان کی شکل میں ہے، تاکہ لوگ اب عمران خان کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ جو ہے اس ملک میں دوبارہ اس کو اگر اقتدار ملے تو وہ اس ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جائے۔ ناظرین، پاکستان کی اگر بقا ہے تو وہ صدارتی نظام میں ہے۔ یہ جو سیاسی ہیں، یہ جو جمہوریت ہے، یہ جمہوریت اگلے 50 سال بھی رہی تو پاکستان کا یہی، اس سے بھی بہت بہت برا حال ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، اگر آپ کمپیریزن کریں کہ اگر ہم دیکھیں جنرلی ہم افغانستان کی طرف جاتے ہیں، مان لیجیے افغانستان تو بڑے لمبے عرصے سے
جنگوں میں رہا، ٹھیک ہے جی، وہ جنگیں چلتی رہیں ان کی، اور ان کی اکانومی برباد ہوگی۔ پاکستان نے کس کے ساتھ جنگ کی ہے جو پاکستان کی اتنی بربادی ہو چکی ہے؟ یہ پاکستان کو اندر سے، پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو خطرہ ہے تو صرف اندر سے خطرہ ہے، اور ان چوروں ڈاکوؤں سے خطرہ ہے، کیونکہ ہمارا انصاف کا نظام اس کا بھی دڑ تختہ ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں انصاف کا نظام اتنا مضبوط ہوتا تو آج کبھی بھی پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ جس قوم میں انصاف ختم ہو جائے تو وہ بربادی اس کا مقدر ہے، اور یہی اسی وجہ سے ہماری بربادی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا انصاف کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے، اور ہمارا یہ سیاسیوں کے ہاتھوں تمام جو پاکستان کا نظم و نسق ہے وہ ایک مفلوج ہو چکا ہے، وہ ان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر آرمی چیف کو لگانا ہے تو یہ بھی انہی سیاسی لٹیروں نے لگانا ہے، اور آج تک یہ نظام نہیں بن سکا کہ آرمی اپنے خود آرمی چیف کا انتخاب کر سکے اپنے اندر سے ہی، وہ نیکسٹ جو بھی سینئر ہے وہ آ جائے اور 3 سال اپنا جو ہے ٹینور پورا کرے اور چلا جائے، اور لیکن یہ اپنے فائدوں کے لیے اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پھر روتے بھی ہیں۔ تو مطلب ہمارے جو ہے نہ تو سیاست خالص ہے، اور اگر کوئی ڈکٹیٹر آ جائے تو اس کو بھی جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو مطلب ہمارے ملک میں ہمیں ایک ایسا انقلاب چاہیے جس سے یہ جو جتنے چور ڈاکو ڈکیت ہیں یہ جتنی دیر جیلوں میں نہیں جائیں گے، یہ نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور نظام ٹھیک ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان صدارتی نظام کی طرف جائے گا اور پاکستان کی بقا ممکن ہے، ادروائز پاکستان اس سے بھی بدتر حالات میں جائے گا۔ ناظرین، اپنے ملک کے لیے بہت دعا کریں۔ تھینک یو۔